السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر انور خان، انوار علوم کالج پبلک ایڈمنسٹریشن، محبوب نگر، رنگا ریڈی اور حیدرآباد ڈسٹرکٹس، انڈیوائڈڈ ڈسٹرکٹس، یعنی جن کی سرحدیں مشرق میں میڈچل سے پہلے شروع ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں ایک جانب کرنول کے بارڈر پر، ڈسٹرکٹ بارڈر پر، دوسری جانب کرناٹک کے 3 ضلع یادگیر اور گلبرگہ وغیرہ 3 ضلع وہاں ختم ہوتی ہیں۔ اتنے علاقے میں یعنی 3 ضلعوں میں رہنے والے گریجویٹس وہ ملازمت کر رہے ہوں، گریجویٹس خواہ وہ ریٹائرڈ ہوں، گریجویٹس خواہ وہ بے روزگار ہوں، گریجویٹس بی اے بی کام بی ایس سی ہوں، انجینئرنگ یا میڈیسن یا انڈین میڈیسنس، اس کے ساتھ نرسنگ، بی بی ایس سی، ایگریکلچر، بی بی اے، بی فارمیسی، ڈپلوماس +2 کے بعد 3 ایئرس ڈپلوماس، اور دینی تعلیمی ادارے جو فضیلت عالمیت کی ڈگری دیتے ہیں، اگر وہ ان کا افیلیشن کسی بھی بھارت کی یونیورسٹی سے اگر ہے تو یہ سارے گریجویٹ ایم ایل سی کے لیے ووٹر کی حیثیت میں اپنے نام انرول کروا سکتے ہیں۔ یہ سب گریجویٹس 2017 تک کے پاس آؤٹس ہونے چاہیے اور اتنے 3 ضلعوں میں کہیں کے بھی وہ ریسیڈنٹ ہونے چاہیے۔ یہ سب اپنے نام انرول کروا سکتے ہیں ایم ایل سی کو الیکٹ کرنے کے سلسلے میں۔ سرکاری طور پر یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے پہلے مرحلے میں نومبر کی 6 آخری تاریخ دی گئی تھی انرولمنٹ کے لیے، جس میں 4,70,000 خوش قسمت کہوں گا، میں ان کو مبارکباد دوں گا، گریجویٹس نے اپنا انرولمنٹ کروا لیا ہے۔ لیکن کسی وجہ سے جو لوگ اپنا نام انرول نہیں کروائے تھے ان کے لیے گولڈن اپارچونٹی 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہو سکتا ہے کہ ایک 7 دن مزید بڑھ جائیں، اس میں 8 جنوری تک یہ وقت مل رہا ہے۔ یہ سنہرا موقع ہے، گولڈن اپارچونٹی ہے گریجویٹس کے لیے کہ وہ اپنے نام رجسٹر کروا لیں۔ اب رجسٹر کروانے کے بعد جب بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ آئے گی الیکشن کے سلسلے میں، تو پولنگ میں بھی حصہ اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے گریجویٹس لینا چاہیے۔ کیوں کہ آج جس طرز حکومت میں ہم زندگی بتا رہے ہیں بھارت واسی، وہ جمہوری طرز حکومت ہے۔ یہ جمہوری یعنی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ، یہ کسی انڈیویجول کی دی ہوئی نہیں ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن دستور کی جانب سے دی ہوئی ہے، اور اسی دستور نے آپ کو، مجھے، سارے شہریوں کو، خصوصاً گریجویٹس کو اپنے نمائندے منتخب کرنے یا الیکٹ کرنے کا حق بھی دیا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اپنے بہتر اچھے ریپریزنٹیٹیوز کو، جو ہماری آواز بن کر کونسل میں جائیں، اسمبلی میں جائیں، ان کو انتخاب کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے۔
اگر اس میں ہم پہلو تہی کرتے ہیں یا لیتھارجک ہو جاتے ہیں، ہم اس میں جو ہے ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نقصان دیش کا ہوگا، نقصان سماج کا ہوگا، نقصان گریجویٹس کا ہوگا، ینگسٹرز کا ہوگا، ینگ بھارت کے ینگسٹرز کا ہوگا۔ لہٰذا ملک کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے جو ڈکٹیٹرشپ کے بادل چھا رہے ہیں دن بدن دیش پر، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، وہ جمہوریت کو ٹھکرا کر روند کر ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک چیلنج سامنے آیا ہے، ہمارے ملک کے سامنے چیلنج ہے، ملک کے شہریوں کے سامنے چیلنج ہے، اور خصوصاً پڑھے لکھے گریجویٹس کے سامنے اہم چیلنج ہے یہ۔ اس کو قبول کرنا چاہیے، ایک موقع آ گیا ہے، ہم ثابت کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے با شعور شہری ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے گریجویٹس ہیں، ہمارا ڈیسیشن جو ہے بہتر ڈیسیشن ہوگا۔ اسی لیے دستور نے ہماری صلاحیت کو مانتے ہوئے ایک پریولیج کے طور پر، اعزاز کے طور پر ایک گریجویٹ کانسٹیٹوئنسی ہم کو بخشا ہے، جس میں ہم اپنے پسندیدہ بہتر کارکردگی رکھنے والے کینڈیڈیٹ کا ہم انتخاب کریں۔ اس سلسلے میں خود ایک کینڈیڈیٹ ہوں، آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انشاءاللہ کانٹیسٹ کریں گے ہم۔ آج تک 70 سال سے ہم کسی اور کو منتخب کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو کارکردگی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ بے روزگاری دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، تعلیمی معیار میں گراوٹ آتی ہی جا رہی ہے، سب اسٹینڈرڈ بڑھتی جا رہی ہے تعلیم۔ نتیجے کے طور پر ہمارے نوجوانوں کو، چاہے وہ بیرونی کمپنیاں MNCs ہونے دیجیے یا ہمارے ملک کی کمپنیاں یعنی انڈیجینئس کمپنیاں ہونے دیجیے، کوئی بھی ہمارے نوجوانوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا بے روزگاری کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب مرکزی حکومت، دوسری جانب ریاستی سرکار نے اپنے ابتدائی دور میں یہ وعدہ کیا ملک کے سامنے، ملک کے نوجوانوں سے، کہ وہ 1 کروڑ سالانہ ملازمت دیں گے، مرکز نے کہا، اور لاکھوں میں ملازمت دیں گے، ریاستی سرکار نے کہا۔ لیکن ملازمت تو کیا فراہم کرے، الٹا جو ہے نوجوانوں کو مایوس کر دیے، گریجویٹس کو مایوس کر دیے۔ لہٰذا مایوسی کی حالت میں ان نوجوانوں کے سامنے اپنی خودکشی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان خصوصاً گریجویٹس روزانہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان سب کی آواز بن کر مضبوطی سے سرکار کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمارے مسائل کو حل کرانے کا ایک بہترین موقع نوجوانوں کو، خصوصاً گریجویٹس کو حاصل ہوا ہے۔ اس کا بھرپور اعتبار سے ہم استعمال کریں، اور اپنے پسند کے نمائندے کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے انتخاب میں حصہ لیں۔ ایک جانب جمہوریت کو بھی استحکام اس سے ملے گا، دستور کے دیے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھانے کے طور پر بھی ہم اپنے ذمہ داری کو نبھانے والے بنیں گے۔ بہت بہت مبارک۔ ہم یہاں پر بارہا سنہرے تلنگانے کا لفظ، ہم گولڈن تلنگانے کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اسی طرح سنہرے تلنگانہ ہوا نہیں ہوا الگ بات ہے، لیکن سنہرا موقع تو ایک نوجوانوں کے ہاتھ آیا ہے، یعنی گریجویٹس کے ہاتھ آیا ہے، کہ وہ اپنے حقیقی نمائندے کو کونسل میں بھیجیں انتخاب کے ذریعے سے۔ پروفیسر صاحب، اگرچہ کوئی پولیس اہلکار ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے یعنی پولیس اہلکار ہوتے ہیں تو کیا بھی وہ بھی ووٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، جتنے بھی گریجویٹس ہیں، خواہ وہ ان سروس ہوں، نہ صرف پولیس ہی نہیں، جتنے بھی گریجویٹس ہیں وہ ان سروس ہوں یا بے روزگار ہوں، ان ایمپلائڈ ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، سب کے سب وہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ حق ہے، ان کو حق دیا گیا ہے، اور یہ پریویلیج ہے، یہ اعزاز ہے۔ یہ عام شہری کو صرف 1 ووٹ حاصل ہوتا ہے، لیکن گریجویٹ ہونے کے ناطے یہ خصوصی
ووٹ حاصل ہے اس کو، اور خصوصی اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کا اختیار حاصل ہے اس کو۔ اسی طریقے سے ٹیچر کانسٹیٹوئنسی بھی ہوتی ہے، ٹیچر کانسٹیٹوئنسی کو ٹیچرس ہی انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں اس میں خود ٹیچرس ہیں، گریجویٹس ہیں، ان کو ایک سے زیادہ پریویلیج ووٹ حاصل ہے، اعزازی ووٹ حاصل ہے، جس میں یہ بھی ایک ہے، گریجویٹ ووٹ ہے۔ لہٰذا سب اس کے مستحق ہیں، سب لوگ اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں آزادانہ طور پر۔